قاری صاحب آپ کے ہوتے ہیں نہیں میرے ہوتے ہوئے بھی آپ نے کرنا والی جو آپ نے بات کی نا یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے وجود الدین صاحب. میں پہلے چاہوں گی کہ یہ والا ذرا قصہ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں میرے والد صاحب نے زندگی بھر شیروانی پاجامہ کرتا، کیونکہ ان کا تعلق علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، وہاں پر آپ کے جیسے علم میں ہے کہ وہاں پر شیروانی پہنی جاتی ہے، اسٹوڈنٹ شیروانیاں پہنتے ہیں. اچھا. تو میرے والد ہمیشہ شیروانی کے شوقین تھے، پاجامہ کرتا، کیونکہ وہ علی گڑھ والے کالی شیروانی پہنتے تھے، لیکن وہ شیروانی جو آپ کے والد صاحب ایک پنک کلر کی ہوتی تھی، ہلکے پنک کلر. میرے والد صاحب دراصل جو ان کی 2-3 لائٹ کلرز کی جو شیروانیاں تھیں وہی وہ قریب کم و بیش جیسے وائٹ، آف وائٹ، لائٹ گرے، اس طرح کی مجھے تو ہمیشہ ایک جیسی لگی. کیونکہ وہ قریب سب کیونکہ لائٹ کلر استعمال کرتے تھے تو وہ کبھی، اور جو بلیک کلر والی بات ہے وہ عادت ان کی اسی طرح پڑی کہ وہ شیروانی پہننے کے عادی ہو گئے. تو یہ کہ مگر بہت میں یہ کہوں گا کہ میرے والد اس طرح کفایت شعار آدمی تھے کہ وہ یہ نہیں کہ جیسے آج لوگ بار بار سوٹ بدلتے ہیں، سوٹ کا کلر بدل دیتے ہیں، تو وہ اس طرح میں یہ تو جانتا ہوں. میں نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے، میں آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب سے ملنے کے لیے میں بہت دفعہ آیا، اور ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا. یعنی جناح کالج بھی بنایا، انجمن اسلامیہ ادارہ قائم کیا، بے شمار اسکول بنائے، تعلیمی ادارے کراچی میں تعلیمی سرگرمیاں کی. ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے پبلیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور تحریک پاکستان کے بارے میں ایک بہت اہم کتاب جو ہے وہ تھی پاس وے ٹو پاکستان، اور اس کا ترجمہ ہوا تھا شاہراہ پاکستان، اور وہ تھی چودھری خلیق الزمان کی لکھی ہوئی. وہ ان کے والد نے شائع کرائی تھی، اردو میں سب سے پہلے وہ چھپی تھی. بڑی ضخیم کتاب، اور بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ترکی میں کیا ہو رہا تھا، اور یہ وہاں موقع پر موجود تھے. ترکی میں کس طرح کی واقعات ہوئے، خلافت کا خاتمہ کس طرح ہوا، اور یہ ہے 1 صدی پہلے کی باتیں. اور 1 صدی پہلے کی باتیں جو ہے ان کے بارے میں تو چودھری خلیق الزمان نے بہت کچھ لکھا. پھر ان کی کتاب ان کی ہی اجازت سے، بلکہ ان کی فرمائش پر جو ہے آپ کے والد نے ریاض الدین اکبر آبادی صاحب نے وہ شائع کی تھی. تو آپ یہ بہت ہی ایک بہت دلچسپ شخصیت تھی. اس کتاب کے بارے میں میرے خیال ہے وجود الدین صاحب سے ہی پوچھیں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ کریم خواجہ صاحب کو بھی تھوڑا سا. کریم خواجہ صاحب، آپ کے خاندان کا بڑا گہرا تعلق تھا تحریک آزادی سے ریلیٹڈ، لیکن ابھی جو پاکستان ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہی خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ یہ ہو ہمارے ملک میں جو اب ہو رہا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کی مہربانی، اور لغاری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. پر میں اپنی بات شروع ہونے سے پہلے یہ بتاؤں کہ میرا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے پہلی دفعہ ٹی وی پر انہوں نے بتایا ہے. اچھا. اور مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور پی ایس ایف میں تھا، بے نظیر صاحبہ کے ہم ساتھ ہوتے تھے، تو بے نظیر صاحبہ کو بھی میں نے نہیں بتایا. جب اس کو پتہ چلا یہ چیز، اس کو پتہ تھا کیونکہ میرا علانہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، تو مجھے انہوں نے بڑا ڈانٹا اسٹیج پر. تو وائی ڈڈنٹ یو ٹولڈ یور بیک گراؤنڈ؟ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی دیکھیں، اب ناؤ میں ہیپی کہ آج میں اپنی محنت سے اوپر آیا ہوں، ابھی آپ نے جانا ہے. تو ان کی مہربانی سب سے پہلے. پاکستان جو جناح صاحب کا خواب تھا، اور پاکستان جس حوالے سے بنایا گیا تھا، وہ جناح صاحب کی اتفاق ہے کہ وہ وقت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور جو وہ چاہتے تھے پاکستان، وہ کانسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے، وہ یہاں ٹالرنس چاہتے تھے، یہاں اقلیت اور دوسری جو اپریسڈ کمیونٹیز ہے اس کو وہ حق دینا چاہتے تھے، عورتوں کو حق دینا چاہتے تھے، جو کہ 11 اگست کی اسپیچ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. بدقسمتی ہے. پاکستان بنانے میں میجر رول جناح صاحب کا تھا، جو خود انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا. بدقسمتی سے اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جس طرح کانگریس تھی، اور وہاں انہوں نے ترقی کی. تو یہ انفارچونیٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جو نئی پیڑھی ہے، نئی جنریشن ہے، وہ جناح صاحب کا جو خواب ہے، جو پاکستان انٹرنیشنلی ایک ترقی پسند اور پروگریسو پاکستان ہو، جو جناح صاحب نے دیکھا تھا، نہ کہ ایک کنزرویٹو اور مذہب پرست اور بنیاد پرست پاکستان ہو. تو یہ 47 سے چیز چل رہی ہے، اور اسی جنگ میں ہم بھی اور ہمارے بزرگ بھی اور لاکھوں لوگ
پاکستان کے پاکستان بننے کے بعد بھی اسٹرگل کی ہے، جس میں لغاری صاحب پیش رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پیش رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جناح صاحب کا وہ جو خواب ہے وہ پورا ہو، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں، آنے والی پیڑھیاں بھی کریں گی. اچھا، نوجوانوں کے خواب کیسے ہیں؟ نوجوان کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان جس میں دہشت گردی کی گنجائش نہ ہو، جس میں فرقہ واریت کی گنجائش نہ ہو، تنگ نظری کی گنجائش نہ ہو، لوگ دل سے ایک دوسرے کو اپنائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بنیاد پرستی کی بنیاد پر جھگڑا نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ اپنے ظاہر سارے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بہت سے رنگ ہیں، تو آپ کیسا سمجھتے ہیں، کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی اور بہتر چیز، جیسا کہ آپ نے سے پوچھا، تو ہم جب خود سے شروع کریں گے نا، میں اپنے آپ سے چینج شروع کروں. کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 14 اگست سے اور جگہ جگہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور جھنڈے، تو یہ وہ ہم اس خوشیوں کا حقیقی معنوں میں اس کا حق ادا کریں. یعنی جو پاکستان کا یہ وجود، یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والوں نسلوں کے لیے اور تا قیامت یہ ایک تحفہ ہے. تو اس تحفے کا اور اس قربانیوں کا ہم حق اس طرح ادا کریں کہ ہم خود سے شروع کریں. میں دل سے، میں اپنے عزائم میں اپنے مقاصد میں، ہر موڑ پہ میں اپنے ملک و ملت کو سر فہرست رکھ کے، اس کا خادم بن کے، اس کا وفادار بن کے میں جو ہے ہر جگہ اپنی خدمات سر انجام دوں. آپ نے کیسا پایا؟ ایک دیکھیں، ایک آپ کے سامنے ایک عہد ہے. آپ یقیناً میں نے بھی ایک خاصا عرصہ، میں جب صحافت کا آغاز کر رہا تھا تو آپ کے والد صاحب ایک رسالہ نکالا کرتے تھے انجمن، اور میں نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس میں کام بھی کیا، اور یہ 70s کا زمانہ تھا، اور اس کے اندر میری بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اس میں ریکارڈ میں موجود ہیں کہ میں نے بھی اس زمانے میں لکھا تھا. تو اس زمانے میں مختلف چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس رفتار سے، کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے؟ رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں کیسے عبور کرے گا؟ پھر پاکستان کیسے اپنی منزل کی طرف بڑھے گا؟ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ لغاری صاحب شکریہ، آپ نے میرا تعارف کرایا، میڈم نے تعارف کرایا میری یونیورسٹی کا. اچھا دیکھیں لغاری صاحب، آپ کا سوال میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم، جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا، ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہم برے نہیں ہیں اور نہ برے نہیں تھے. ہم وہی لوگ تھے، یہاں کے رہنے والے وہ لوگ، تمام لوگ جو کہ جب سمجھ لیں کہ پاکستان بنا اور قائد اعظم کی والہانہ قیادت میں پاکستان بنا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی جو آزاد اور ایک الگ ملک بنا، تو پاکستان میں سمجھتا ہوں قائد اعظم مین آدمی تھے، اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی اور انگریزوں کے سامنے اب ہمارا مقدمہ لڑا تو پاکستان بن گیا. اور اب پاکستان والوں کی ذمہ داری ہے، پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ بھی جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آئے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب وہ پاکستان کو اس طریقے سے لے کر چلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، چاہے وہ کوئی مذہب ہو، چاہے وہ کوئی زبان ہو. اور یہ وہی ملک ہے جہاں پر سمجھ لیں لاکھوں لوگ آئے اور وہ یہاں پر ماشاءاللہ اچھی طریقے سے رہے. مگر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر میں یا کوئی بھی آدمی ایماندار رہے اور اچھا رہے، میرا خیال ہے ناممکن نہیں ہے کہ یہ ملک دوبارہ اچھا بن جائے. اور وہ جس نیت سے حاصل کیا گیا تھا اس نیت کو، یعنی بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہی بات قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کی اپنی مارکت الآراء تقریر میں کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کے آئین کے خد و خال ظاہر کیے تھے، بتائے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.